مسیح خداوند میں آپ کو سلام، خداوند آپ کو برکت دے۔ آپ اسی طرح خداوند کے کلام مقدس کے ساتھ جڑے رہیں اور ہماری کلام مقدس کی ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کے پاس پہنچتی جائے گی۔ آج ہم کلام لے کر آئے ہیں کہ کیا جب ہم دنیا سے انسان جاتا ہے وہ کیا کر سکتا ہے، کیا نہیں کر سکتا، کیا کچھ کرنے کے لائق ہے۔ اکثر لوگ برسی مناتے ہیں، اگر برسی منا لیں تو کوئی حرج بھی نہیں، اگر نہ منائے تو پھر کوئی فائدہ بھی نہیں ہے، کسی بھی طرح سے فائدہ نہیں ہے انسان کو۔ اگر مرے ہوئے شخص کے لیے دعا کرنی، کیونکہ جو شخص یسوع کے پاس چلا جاتا ہے وہ تو یسوع کے پاس ہے، اس کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں، کیا اس کے لیے مانگ سکتے ہیں، کیونکہ ہم تو خود مردہ اعضاء لے کر چلے ہوئے ہیں، ہمارے کام مردہ ہے، ہمارے انتظام مردہ ہے، اور ہم مردہ کاموں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اور پھر ہم مرے ہوئے شخص کو کیا دے سکتے ہیں جو کہ پہلے ہی خداوند کے پاس جا چکا ہے، اپنی زندگی کے دن اور ہم پورے کر کے جا چکا ہے، تو ہم کیا کر سکتے ہیں اس کے لیے۔ لیکن کلام مقدس ہمیں فرما رہا ہے جو لوگ یہاں پر زندہ ہیں ان کا کیا حال ہے۔ ہم دیکھتے ہیں زبور نمبر 88 ہے، اس کی 10 آیت ہے۔ 10 آیت میں لکھا ہے، کیا تو مردوں کو عجائب دیکھے گا؟ کیا ہم مردوں کو دیکھ سکتے ہیں؟ کلام مقدس یہ بھی لکھا ہے، زندہ کتا مردہ شیر سے بہتر ہے، اور کیا زندہ انسان مردے سے بہتر نہیں ہو سکتا؟ زندہ انسان جو ہے وہ سب کچھ حاصل کر سکتا ہے، سب کچھ مانگ سکتا ہے، لیکن جو مر چکا ہے وہ کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتا، کہ جو اس کے پاس خدا کی رحمت سے ہے، اس کے عمل اور اعمال سے ہے، جو اس کا ٹھکانہ ہے وہ اس کو مل چکا ہے۔ آگے ہمارے اور آپ کے دعا کرنے سے کیا ہم کر سکتے ہیں؟ ہم تو اپنی زندگی کو نہیں بدل سکتے، تو مرے ہوئے شخص کی زندگی کو کیا بدلیں گے؟ وہ لکھتا ہے، کیا تو مردوں کو عجائب دیکھے گا؟ کیا وہ جو مر گئے ہیں اٹھ کر تیری تعریف کریں گے؟ جو شخص مر گیا ہے، جو شخص مر چکے ہیں، کیا وہ اٹھ کر خداوند کی تعریف کر سکیں گے؟ جب یسوع مسیح نے صلیب پر جان دی، وہ دفنائے گئے، اور 3 دن وہ روح پتال میں رہے، اور اس نے معصوم روحوں میں منادی کی۔ یہ وہی لوگ تھے جو مسیح خداوند کی منہ کا کلام سننے کے بغیر مر چکے۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے یسوع مسیح کے نام کا اقرار نہ کیا، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے یسوع مسیح پر ایمان نہیں رکھا، پھر بھی خداوند یسوع مسیح نے روح پتال میں جا کر ان لوگوں کو خوشخبری کا کلام سنایا، ان کی زندگی کو بدلنے کے لیے۔ وہ یسوع ہے، وہ خدا ہے، وہ کائنات کا مالک ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے، وہ مرے ہوئے شخصوں کو زندہ کر سکتا ہے، کیونکہ جو مر گئے ہیں اٹھ کر تیری تعریف کریں گے۔ جو مر چکے ہیں وہ اٹھ کر خداوند کی تعریف نہیں کر سکتے، اور جو زندہ ہیں وہ تو ہے ہی مردہ نہ، کیونکہ ان کے کام مردہ ہیں۔ اپنے مردہ اور گندے گنونے کاموں سے ہم ٹلتے نہیں، باز نہیں آتے۔ ہم دیکھتے ہیں ایوب کی کتاب، اس کا 10 باب، اس کے 21 آیت، اس میں کیا لکھا ہے؟ 10 باب کی 21 آیت میں کیا فرما رہا ہے؟ لکھتا ہے، اس سے پہلے کہ میں وہاں جاؤں، وہاں کہاں؟ قبر میں، گوہر میں، کہتا ہے اس سے پہلے کہ میں وہاں جاؤں جہاں سے پھر نہ لوٹوں گا، یعنی تاریکی اور موت اور سائے کی سرزمین کو۔ جب انسان دنیا سے حالت ہو جاتا ہے وہ تاریکی اور موت اور سائے کی سرزمین کو لوٹ جاتا ہے، وہ پھر لوٹ کر نہیں آتا۔ دنیا کے تمام منصوبے، دنیا کے کام جو اس نے ٹھائے ہوئے ہوتے ہیں وہ سب ختم اور بسم ہو جاتے ہیں، ان کی یادیں بھی جاتی رہتی ہیں۔
کیونکہ وہ لوٹ کر واپس نہیں آ سکتے. تو ہماری اور آپ کی دعا ان کے لیے کیا کرے گی؟ برسی میں یا سال بعد جب ہم اس کے لیے دعا کرتے کیا کر سکتے؟ ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. اگر چالیہ ہوتا ہے، ساتہ ہوتا ہے، جنازہ دیکھتے ہیں تو وہ ہمارے لیے ہمیں قدم دکھاتا ہے کہ دیکھ ایک دن تم نے بھی اسی طرح جانا ہے. لیکن ہمارے اندر ڈر اور خوف ہرگز نہیں. واعظ کی کتاب جب ہم دیکھتے ہیں اس کا 9 باب اس کی 5 آیت کیا کہتی ہے؟ 9 باب کی 5 آیت اس میں لکھا ہے کیونکہ زندہ جانتے ہیں کہ وہ مر گئے پر مردے کچھ بھی نہیں جانتے. مردوں کے لیے کہاں لکھا ہے کہ دعا کریں؟ مردہ ایسے بھی شخص ہے جو دنیا میں چل رہے ہیں، اپنے کاروبار میں جھوٹ اور مکاری اور شرارت میں چل رہے ہیں. مردہ وہ بھی لوگ ہیں جو خدا کے کلام پر عمل نہیں کرتے، کلام کو مانتے نہیں، وہ بھی مردہ ہی ہے. لکھتا ہے کیونکہ زندہ جانتے کہ وہ مر گئے پر مردے کچھ بھی نہیں جانتے اور ان کے لیے اور کچھ اجر نہیں کیونکہ ان کی یاد جاتی رہی ہے. ان کے لیے دنیا میں، گھر میں، اس کی اولاد کے پاس کسی طرح کا اور اجر نہیں ہے سوائے یہ کہ جب اسے دفنانے جائیں تو اپنے ہاتھوں کو اسی پر جھاڑنے کے لیے وہ تیار ہیں. اور کیا ہے انسان کے پاس؟ صرف یہی ہے کہ جب انسان کو دفنانے جاتے ہیں تو اپنے ہاتھ اسی پر جھاڑ دیتے ہیں اور پھر وہاں سے واپس لوٹتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں ایوب کی کتاب اس کا 14 باب اور اس کی 21 آیت میں کیا لکھتا ہے؟ 14 باب کی 21 آیت 14 سے 21 میں لکھتا ہے اس کے بیٹوں کی عزت ہوتی ہے. جو انسان دنیا سے چلا جاتا ہے، جو مردہ بن جاتا ہے، جو اپنے مقام میں چلا جاتا ہے، اپنے عمل اعمال کے مطابق وہ جزا اور سزا پاتا ہے. اور اس کی اولاد جو پیچھے ہے، اس کی بیٹیاں اور بیٹے پیچھے جو ہیں، لکھتا ہے اس کے بیٹوں کی عزت ہوتی ہے پر اسے خبر نہیں ہوتی. جو انسان دنیا سے چلا جاتا ہے اس کے بیٹوں کی عزت ہوتی ہے اور اسے کسی طرح کی خبر نہیں ہوتی. کیا بیٹیاں بیٹے جب اس کے لیے سال بعد دعا کریں گے یا دعا کرائیں گے تو کیا حاصل ہوگا؟ کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا کیونکہ مردے خدا کی ستائش نہیں کرتے، نہ روح عالم روا میں. لکھتے ہیں وہ ذلیل ہوتے ہیں پر وہ ان کا حال نہیں جانتا. اگر ان کے بیٹوں کی عزت ہوتی ہے کہ وہ ذلیل بھی ہوتے ہیں اپنے گندے اور گنہنی حرکتوں سے جو انہوں نے اپنے باپ دادا سے، ماں باپ سے کیے ہوتے ہیں، ان کا اجر اور بدلہ ان لوگوں نے پانا ہے. لکھتا ہے وہ ذلیل ہوتے ہیں پر وہ ان کا حال نہیں جانتا. جو باپ دنیا سے چلا گیا، ماں چلی گئی، وہ ان کا وہ حال نہیں جانتا کہ وہ کس حال میں، کس طرح سے ذلیل ہو رہے ہیں اپنے گندے اور گنہنی کاموں سے، اپنی نالائق حرکتوں سے. خداوند نے ایسے لوگوں کو جو ماں باپ کے نافرمان لوگ ہیں، خدا باپ نے ان کو ناپسندیدہ عقل کے حوالے کیا ہوا ہے تاکہ وہ نالائق کی حرکتیں کرتے رہیں گے. کیونکہ خدا کا کلام ہمیں بتاتا ہے کہ آپ زندہ کے پیروکار ہیں تو زندہ کی پرستش کریں، زندہ کی عبادت کریں. اور ہمارے لیے یہی واجب، یہی ضروری ہے ہم خداوند کے حضور اپنے آپ کو ابھی جھکائیں، ابھی توبہ کریں اور خداوند کے حضور ٹھہر جائیں اور ایسے کاموں سے، مردہ کاموں سے باز آئیں. خداوند آپ کو برکت دے. آمین.